موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی سے کہا لا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الاولى وليست لك الاخرہ. میرے داماد اگر کسی عورت کے اوپر تیری نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کو مت دیکھنا، اس لیے کہ پہلی نگاہ تو تیری ہے، دوسری تیری نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہا پہلی نظر کے بعد جو ہے دوسری نظر مت ڈالو، اس لیے کہ پہلی نظر جو ہے اچانک پڑنے والی نظر یہ معاف ہوتی ہے اور دوسری نظر جو ہے یہ معاف نہیں ہوتی، اس کا مواخذہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے پھر ایک حدیث کے بارے میں وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. وہ حدیث جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب سے اور اسی طرح سے ایڈوکیٹ فیض صاحب سے. کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ مختصر طور پر جانچ پڑتال ہم آپ کے سامنے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ پورے حوالے کے ساتھ بتانا چاہوں گا اس حدیث کے بارے میں کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر معاف نہیں ہے کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑنے پر. اور اسی طرح سے اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا جانچ پڑتال کے بعد کہ صحیح بات کیا ہے. غیر محرم کو، جو غیر محرم عورت ہیں، اس کے دیکھنے کے تعلق سے اور نہ دیکھنے کے تعلق سے صحیح بات کیا ہے، تو وہ بھی بات میں آخر میں بتانا چاہوں گا. آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں جس کو اکثر و بیشتر مولوی حضرات جو ہے بیان کرتے ہیں اپنے بیانوں کے اندر. یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 5570. اسی طرح سے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 اور الدارمی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298، حدیث نمبر 2744. اسی طرح سے امام طحاوی کی شرح مانی الاثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 14 اور اسی طرح سے حدیث نمبر 4284. شرح مشکل اثار کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 اور ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 166 اور الترغیب کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 وغیرہ پر. اس کی سند میں کیا علت ہے، کیا خامی ہے؟ ایک تو یہ جان لیجئے کہ اس کی سند ضعیف ہے. یہ جو سند ہے سلمہ بن ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے. اس کی سند میں راوی محمد بن اسحاق، جیسا کہ اصول محدثین کے اندر اصول حدیث میں
मोहम्मद बिन इसहाक को मुहद्दिसीन ने सिकह तो कहा है, लेकिन मुदल्लिस, मशहूर मुदल्लिस हैं। और जब सिकह रावी अपनी रवायत में अन से रवायत करे, शमा की सराहत न करे, तो वो रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ होती है उसूल मुहद्दिसीन की मीज़ान पर। तो इन तमाम की सनद में मोहम्मद बिन इसहाक हैं जो कि अन से रवायत करते हैं, शमा की तशरीह नहीं करते हैं। इस इल्लत के बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है। जैसा कि इमाम हैसमी ने अल मजमा अल जवायद के अंदर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 63 में यह बात नकल की है। इसी तरह से दूसरी सनद से जो हदीस है, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2149 है, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2727 है, 2777 है, सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 2777 पर है, और शरह मानीउल आसार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 15, और शरह मुस्किलुल आसार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 352, और मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 194, और सुनन कुबरा बहकी के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 90, और तोहफतुल असरार के अंदर हदीस नंबर 2007 पर देख सकते हैं। ये जो सनद आई हुई है ये बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। इसकी सनद में पहली बात तो ये सनद भी ज़ईफ है। इसकी सनद के अंदर इल्लत क्या है वो भी मैं बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि इस रवायत को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन कहा है। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1865 में, लेकिन उनका ये हसन कहना ये दुरुस्त नहीं है उसूले मुहद्दिसीन के मीज़ान पर। तो इस हदीस की सनद के अंदर ये इल्लत है, ये खामी है, जिसकी बिना पर यह भी सनद ज़ईफ है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन कहा है। उनका यह हसन कहना उसूले मुहद्दिसीन के मीज़ान पर दुरुस्त नहीं है। बल्कि आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इल्लत है। तो देखिए, इसकी सनद के अंदर एक रावी शरीक बिन अब्दुल्लाह इब्नुल हारिस है। इसको जमहूर मुहद्दिसीन ने शय्युल हदीस, हाफिजे का खराब होने वाला बताया है। इसका हाफिया खराब था। इसी तरह से यहिया बिन मुइन रहमतुल्लाह अलैह ने सिकह तो कहा है, लेकिन इमाम दारकुतनी ने और इसी तरह से इमाम निसई रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने इसको लैस बि कवी, यानी हदीस के मामले में इसको कहा है कि ये कवी नहीं है, मजबूत नहीं है। यानी जमहूर मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर जरह की हुई है। इसी तरह से एक सबसे बड़ी इल्लत यह है कि शरीक बिन अब्दुल्लाह इब्नुल हारिस ये मुदल्लिस रावी है। यानी इस रवायत के अंदर शमा की शराहत नहीं की है उन्होंने, लिहाजा इस बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं एक शवाहिद मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 123 में है, लेकिन वो शवाहिद भी सनद के एतबार से ज़ईफ है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मजीद मालूमात के लिए आप देख सकते हैं जरह व तादील की किताब, उसके अंदर इसी तरह से अस्माउल मुदल्लिसीन इमाम सियूती की सफ़ा नंबर 58 और नंबर है 24। इसी तरह से किताब अल जोफा वल मतरुकीन इब्नुल जौजी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 39 है और नंबर है 1623। इसी तरह से अब तकरीब के अंदर देख सकते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 351 और नंबर है 2802। इसी तरह से अल कामिल फिल जोफा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 109 है और नंबर है 889। तो पता चला मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों की ये जो रवायत लोग बयान करते हैं कि पहली नजर तो माफ है, लेकिन दूसरी नजर देखने पर उसकी पकड़ है, उस पर गुनाह है, ये रवायत जो है सनद के एतबार से ज़ईफ है, सही नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हमने आपके सामने इस रवायत के बारे में मुख्तसर जांच पड़ताल रखी कि यह जो रवायत अक्सर व बेशतर मौलवी हजरात बयान करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि जब किसी गैर महरम पर नजर पड़े तो पहली नजर तो माफ है, लेकिन दूसरी नजर यानी दूसरी बार देखना
یہ معاف نہیں ہے، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو یہ روایت جو ہے تمام کی تمام جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اصول رکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مولوی مفتی کی بات کو سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں، اس کی جانچ پڑتال کر لیں۔ اور مفتی علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ وہ جانچ پڑتال کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، بات صحیح ہو تو لوگوں میں بیان کریں اور بات صحیح نہ ہو تو اس کی وضاحت کریں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوخ کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف کوئی ایسی بات جھوٹی منسوخ کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ عام اصول ہے کہ جان بوجھ کر کے، ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کے نہیں بیان کرتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کے بیان کرتا ہے تو اس کے لیے یہ وارننگ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حدیث کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جانچ پڑتال کرنی ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اور آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ اس تعلق سے، دیکھنے کے تعلق سے صحیح احادیث کے اندر کیا آیا ہے، تو دیکھیے اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی مرد کو بھی، پہلے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ مرد کسی غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ ڈالیں، اگر نظر اچانک پڑ بھی جاتی ہے تو وہ نظر کو نیچی کر لیں۔ اسی طرح سے عورت کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ عورت بھی کسی غیر مرد کے اوپر نگاہ نہ ڈالے، نظر نہ ڈالے، اس کو نہ دیکھے، وہ بھی اپنی نگاہ کو نیچی کر لے۔ تو دونوں کو یکساں یہ حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی نگاہ کو پھیر لو یا نگاہ کو نیچی کر لو۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2159 اور 5644، اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2776 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2148 اور المشکات کے اندر حدیث نمبر 3104 پر۔ اسی طرح سے راستے چلتے ہوئے غیر محرم عورت کی طرف نظر ڈالنا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ راستے کا حق یہ ہے کہ جب راستے چلتے، راہ چلتے اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے فوراً اپنی نظر کو نیچی کر لیں یا نظر کو پھیر لیں۔ اسی طرح سے عورت ہے، غیر مرد پر نظر پڑے تو فوراً وہ اپنی نظر کو نیچی کر لے یا اپنی نظر کو دوسری طرف پھیر لے، یہ راستے کا حق ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6229 6465 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5648 5663 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قربانی کے دن اپنی سواری پر پیچھے سوار کیا، بٹھایا۔ وہ خوبصورت گورے مرد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے نکلے، ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ایک قبیلے کی عورت آئی اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس نے مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کو دیکھنے لگے، اس کے حسن جمال کو، اس کے اس طرح سے چہرے کو وہ دیکھنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کیا کیا، اپنے ہاتھ کو پیچھے سے اس طرح سے ان کے تھوڑی کو پکڑا اور دوسری طرف پھیر دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6228 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ اگر کسی کی نظر، کسی مرد کی غیر محرم عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو فوراً اس مرد کو چاہیے کہ اپنی نظر کو نیچے کر لے یا نظر کو اس سے پھیر دے۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کی نظر کسی غیر محرم کے مرد کی طرف پڑ جائے تو اس کو بھی چاہیے عورت کو کہ وہ اپنی نظر کو نیچی کر لے یا نظر کو اپنے پھیر لے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟
اگر وہ لگاتار دیکھتا ہے مرد غیر محرم عورت کو اور عورت غیر محرم مرد کو دیکھتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زناکار ہے، یعنی ہر آنکھ جو ہے اگر صحبت کی نظر سے عورت ہے، صحبت کی نظر سے اگر مرد کو دیکھتی ہے، کسی غیر مرد کو، غیر محرم کو، تو وہ آنکھ زناکار ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے صحبت کی نظر سے تو پھر وہ آنکھ زناکار ہے۔ اسی طرح سے کوئی عورت خوشبو لگا کر کے کسی مجلس سے گزر رہی ہو جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کی ایک خواہش ہو کہ ہماری طرف لوگ مائل ہوں، ہمیں دیکھیں، ہماری خوشبو کو محسوس کریں، وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس طرح سے خوشبو لگاتی ہے۔ ایک تو عورت کو گھر سے خوشبو لگا کر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے لوگوں کی مجلس سے اگر گزر رہی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2786، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4173، سنن نسائی میں حدیث نمبر 5129 اور المشکات کے اندر حدیث نمبر المشکات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث۔ اسی طرح سے آنکھوں کو اس طرح سے زناکار کہا گیا ہے وہ آنکھیں جو صحبت کی نظر سے دیکھیں۔ اسی طرح سے دوسرا دیکھنے کا نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یعنی وہ آنکھیں جو صحبت کی نظر سے دیکھتی ہیں، حرام چیزوں کو دیکھتی ہیں، وہ آنکھیں زناکاری کرتی ہیں۔ اسی طرح سے زبان کا زنا یہ ہے کہ حرام باتوں کا اقرار کرنا، کسی غیر محرم عورت سے فحش کلامی کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، یہ اس کے زبان کا زنا ہے۔ اسی طرح سے پیروں کا زنا، زناکاری کی طرف چل کر جانا، حرام کاموں کی طرف چل کر جانا، یہ پیروں کا زنا ہے۔ اسی طرح سے دل کا زنا، خواہش کرنا ہے، یعنی دل میں کوئی خواہش کرتا ہے کہ میں فلاں غیر محرم عورت سے ملوں، اس سے زنا کروں، تو یہ خواہش، یہ آرزو اس طرح سے کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ اسی طرح سے شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی شرمگاہ کے اندر حرکت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، تو وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کو سچا کر دیتی ہے۔ اور اگر شرمگاہ اس سے لذت محسوس نہیں کرتی، شرمگاہ اس سے حرکت محسوس نہیں کرتی، اس خواہشات سے، اس دیکھنے کی وجہ سے، تو وہ شرمگاہ سب چیز کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6243، 6612، اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6754، 6753 اور 2657 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 86 میں دیکھ سکتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2152 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ غیر محرم کو صحبت کی نظر سے دیکھنا، اسی طرح سے اس سے حرام کاری کے بارے میں بات کرنا، اس کے طرف چل کر کے جانا حرام کاموں کے لیے، یہ تمام چیزیں زناکاری میں شمار ہوتی ہیں، اور شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے اپنی آنکھوں کو زناکاری سے اور اس طرح سے اپنے پیروں کو زناکاری کی طرف جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان اور مرد کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب کسی مرد کو نکاح کرنے کی خواہش ہو، وہ لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہو، تو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح سے عورت ہے، وہ بھی اپنے بننے والے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلی نظر، ایک نظر وہ دیکھ سکتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1424 ہے اور 3485 ہے، 3486 وغیرہ پر ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔